سبحان اللہ والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون لوگ تھے جو راستہ بدل گئے، کس سے کہیں فسانہ درد و ستم کے آج، ہر شخص بے زباں ہے ہر آنکھ بے اثر۔ حاضرین و سامعین، جب ظلم اپنی انتہا کو چھو لے، جب معصوموں کا خون زمین پر گواہی بن جائے، اور جب سچ کو امن کے نام پر دفن کر دیا جائے، اور جب طاقتور شخص مظلوم کے لیے فقط دست دعا اٹھا سکے، تو یہ دنیا کے لیے ایک سیاسی معاہدہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ مظلوموں کے لیے وہ سازش ہوتی ہے جسے تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ دو ریاستی حل یہ ایک ایسا فکرہ ہے جو آج بین الاقوامی سطح پر دوبارہ زور پکڑ رہا ہے۔ اقوام متحدہ سے لے کر وائٹ ہاؤس تک اور عرب سے لے کر یورپ تک سب ایک ہی راگ الاپتے ہیں کہ دو ریاستی ایجنڈا، اور ہمارے ملک پاکستان میں وہ لوگ جن کی ڈوریں خاص طبقے کے ہاتھ میں ہیں، یا وہ لوگ ضد اور ہٹ درمی کا شکار ہیں، وہ بھی دو ریاستی ایجنڈا، دو ریاستی حل یہ نعرے عوام کے سامنے لگا رہے ہیں، اور اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ریاستی حل سے بھی ہم ہاتھ دھو بیٹھے، یعنی ہم اس قدر کم تر اور گھٹیا ہو چکے ہیں کہ اب ہمارے پاس دو ریاستی حل بھی نہیں بچا، اب ہم مسلمانوں کو فلسطین کی زمین ہی چھوڑ دینی چاہیے اور باقی ملکوں میں جا کے پناہ لینی چاہیے۔ دو ریاستی ایجنڈا ہے کیا؟ یہ وہی منصوبہ ہے کہ جب برطانیہ نے یہودیوں کو فلسطین کی زمین دی اور وہاں ان کو بسایا، تو 1947 کے اندر اقوام متحدہ کی اسمبلی کے اندر ایک قرارداد 181 پیش کی گئی، اور اس کے اندر یہ دو ریاستی ایجنڈا سب سے پہلے پیش کیا گیا، اور اس دو ریاستی ایجنڈے کے اندر یہ تھا کہ یہودیوں کو، صہیونیوں کو 55% زمین دے دی جائے، اور جو بقیہ زمین ہے وہ فلسطین کو دے دی جائے، اور جو یروشلم ہے جہاں بیت المقدس ہے، یا یہ اقوام متحدہ کے انڈر دے دیا جائے اور اسے عالمی شہر قرار دے دیا جائے، یعنی نہ اس کے اوپر غزہ فلسطینیوں کا کوئی عمل دخل ہوگا اور نہ اس کے اوپر یہودیوں اور اسرائیلیوں کا ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کس کی ہے، تو یعنی پس پردہ اسرائیل کا ہی عمل دخل ہوگا، اور دوسرا یہ پیش کیا گیا کہ آپ اسرائیل کو ہی دے دیں۔ یہ دو ریاستی ایجنڈا تھا، یعنی ایک ریاست کے اندر دو قومیں بسیں گی، ایک طرف مسلمان جنہیں چھوٹے چھوٹے خطوں پر آباد کر دیا جائے گا، کیمپوں کے اندر، کیمپوں سے باہر جانے کی انہیں آزادی نہیں ہوگی اور وہ وہاں پر رہیں گے، اور بقیہ جو پوری زمین ہے وہ اسرائیل کو دیں گے، اور وہ بدماش وہاں پر دندناتا پھرے گا اور جب چاہے گا دہشت گردی کے نام پر کیمپوں کے اندر ریڈ کرے گا۔ یہ قرارداد اس وقت 1947 کے اندر اس قرارداد کو فلسطینیوں نے خود رد کیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا مشہور قول کہ ہم اسرائیل کو کبھی بھی ایک جائز ریاست تسلیم نہیں کر سکتے۔ یہ دو ریاستی ایجنڈے کا ہی الاپ کیوں بار بار دہرایا جاتا ہے؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ اسرائیل کا جو قیام ہے، اسرائیل کی جو اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، اس ریاست کو جائز تصور کر لیا جائے، اس ریاست کو تسلیم کر لیا جائے، اس کو اتھارٹی دے دی جائے۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ فلسطینیوں کو صرف 22% زمین، یعنی فلسطین کا مغربی کنارہ، غزہ کی پٹی دے دی جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ یروشلم، یہ میں عرض کر چکا ہوں، یا تو مکمل اسرائیل کے کنٹرول میں چلا جائے یا وہ بین الاقوامی شہر بن جائے۔ اس کو آپ اپنے گھر پر امپلیمنٹ کریں۔ آج جو یہ بیان جاری کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی قیادت ہمارے پاس ہے اور علماء کو تو کوئی سنتا نہیں ہے، ان کو غور کرنا چاہیے کہ جب وہ یہ نیریٹو پیش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تو ہم دو ریاستی ایجنڈے سے بھی گئے گزرے ہیں، تو ان سے کہا جائے کہ آپ کا ایک گھر ہے اور اس گھر کے اندر قبضہ مافیا آ کے قبضہ کرنے لگ پڑتی ہے، تو عدالت اس گھر کے مالک کو کہتی ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ بیٹھک میں رہ لیں اور باقی پورا گھر امن کی خاطر اور مواخات کی خاطر اور ہمدردی اور امن اور سلامتی کی خاطر آپ باقی گھر جو ہے وہ قبضہ مافیا کو دے دیں۔ کہ یہ لوگ برداشت کریں گے؟ جب یہ برداشت نہیں کرتے تو یہ اسلام کی جانب سے، پاکستان کی جانب سے اتنا کمزور نیریٹو کیوں پیش کر رہے ہیں جس سے فلسطینیوں کو اور غزہ کے لوگوں کو نقصان پہنچے؟
ظاہری بات ہے ہمارے جو اشرافیہ ہیں، جو امریکہ کے سامنے دم ہلا رہے ہیں، جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو یہی نیریٹو پیش کریں گے عوام کے سامنے کہ بھئی آپ کس چیز کے احتجاج کر رہے ہیں، تو چند مولوی احتجاج کر رہے ہیں، باقی تو سارے جو قیادت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم دو ریاستی ایجنڈے کی طرف چلے جاتے ہیں، لہٰذا ہم اسرائیل کو جائز ریاست تسلیم کر لیں گے۔ یہ پورا جو ایک تمہید باندھی جا رہی ہے اور ایسے بیان دلوائے جا رہے ہیں ایک مخصوص طبقے سے، یہ مخصوص بیان صرف اس لیے دلوائے جا رہے ہیں کہ اسرائیل کو ایک جائز ریاست تسلیم کر لیا جائے، اور انشاءاللہ ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ ایک تو میں نے یہ عرض کر دیا کہ فلسطینیوں نے جن کا گھر ہے وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اس دو ریاستی ایجنڈے کو مسترد کرتے ہیں کلی طور پر، اور یہ یہاں سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو دو ریاستی ایجنڈے پر، دو ریاستی حل پر آ جانا چاہیے۔ باہر سے بیٹھ کے گھر کے مالکان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا گھر قبضہ مافیا کو دے دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل اس دو ریاستی ایجنڈے کو عوام کے سامنے تو وہ نیریٹو بلڈ کرتا ہے کہ مجھے دو ریاستی ایجنڈا چاہیے، مجھے تسلیم کیا جائے، لیکن پس پردہ وہ خود اس دو ریاستی ایجنڈے کا منکر ہے، اس دو ریاستی حل کو ٹھکرا رہا ہے پس پردہ۔ اور بالکل یہ چیز واضح ہے اگر آپ اس پر غور کریں تو وہ کیا ہے کہ 1967 کی جنگ کے بعد اسرائیل نے مغربی کنارے اور مشرقی کنارے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اگر آپ دو ریاستی حل کہہ کے 55% پر رہتے تو پھر قبضہ کرتے، اور آج تک یہ قبضہ جاری ہے، اور ہر سال ظلم و ستم ہوتا ہے، اور اب تو لگاتار یہ ظلم و ستم جاری ہے۔ اب تو فلسطینیوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے گھروں سے، روز بروز مغربی کنارے پر اسرائیلی بستیاں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ کیا یہ دو ریاستی ایجنڈا ہے؟ دو ریاستی ایجنڈے کو فلسطین تو اس لیے تسلیم نہیں کرتا کہ ہمارے ملک پر ایک دوسرا آگے قابض ہو رہا ہے اور آپ اس کا قبضہ جائز قرار دے رہے ہیں، اور اسرائیلی پس پردہ اس دو ریاستی ایجنڈے کا فائدہ اٹھا کر روزانہ شب خون مارتے ہیں، اور یہ یہاں پر بیٹھ کر مشورے دے رہے ہیں کہ اسرائیل سے فلسطینیوں کو نکل جانا چاہیے۔ اور پھر آج اسرائیل کا جو اندرونی قانون ہے اس کے مطابق یروشلم یہ ابدی دارالحکومت ہے اسرائیل کا۔ کیا یہ دو ریاستی ایجنڈا ہے جس کو آج ہماری اشرافیہ بھی منوانے پر تلی ہوئی ہے؟ سوال یہ ہے ہمارا کہ اگر اسرائیل واقعی دو ریاستی حل پر راضی تھا تو بستیوں کی تعمیر کیوں کر رہا ہے؟ اگر امن مقصد ہے تو صلح کے بعد بھی فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کیوں کیے جا رہے ہیں اور فلسطینیوں کو شب و روز ذبح کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر فلسطینی ریاست بننی ہے، آپ اس کو ریاست کا درجہ دیتے ہیں چاہے 22% پر ہی دیں، تو پھر غزہ پر آئے روز بمباری اور قبضہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ پس پردہ اسرائیل بھی اس دو ریاستی حل کو تسلیم نہیں کرتا جس کو آپ یہاں پاکستان میں بیٹھ کے تسلیم کیے ہوئے ہیں یا تسلیم کرنے کا ارادہ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ تو عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے دو ریاستی ایجنڈے کا ایک سامنے کا اشتہار اور پینافلیکس تھا۔ پس پردہ حقیقت میں دو ریاستی ایجنڈا ہے کیا، اور کیوں اس کو بار بار دہرایا جا رہا ہے؟ یہ در حقیقت یہ صرف ایک سفارتی پردہ ہے جس کے پیچھے ایک خوفناک حقیقت چھپی ہوئی ہے، اور وہ خوفناک حقیقت کیا ہے کہ اسرائیل کو بین الاقوامی سطح پر جائز ریاست تسلیم کروانا اب تو ہو چکی ہے، لیکن جو ملک ابھی بھی ریزسٹ کر رہے ہیں، جیسے الحمدللہ ہمارے پاکستان کی عوام آج تک ریزسٹ کر رہی ہے، ان کے سامنے یہ نیریٹو بلڈ کیا جائے کہ دو ریاستی ایجنڈا ہی حل ہے۔ اور یہ کون پیش کر رہا ہے، کون ویڈیوز بنا رہا ہے اس پر؟ یہ آپ کے سامنے ہے۔ کون سا مذہبی طبقہ جو کہتے ہیں کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن، علماء کو سنتا کوئی نہیں ہے، قیادت ہمارے پاس ہے، اور یہی لوگ دو ریاستی ایجنڈے کی طرف عوام کو قائل کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فلسطینیوں کو بانٹ دیا جائے، ان کے اتحاد کو ختم کر دیا جائے، آدھوں کو غزہ کی پٹی پر بسایا جائے اور آدھوں کو مغربی کنارے پر مہاجرین کیمپ بنا کے دے دیے جائے، امدادی کیمپ۔ جس کا گھر ہے، جس کا خطہ ہے، جس کا گھر ہے اس کو بیٹھک میں رکھا جا رہا ہے، اور قبضہ مافیا کو عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ پورے گھر پر رہیں، پورے گھر میں دندناتے پھریں۔ کیسا یہ انصاف ہے؟ یہ امن کے نام پر لاشوں کا ڈھیر بچھانا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ شیخ رائد صلاح جو فلسطین کے امام ہیں اور فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں، انہوں نے المرصد میں بیان جاری کیا تھا 2018 میں کہ دو ریاستی حل دراصل ایک سازش ہے جو بیت المقدس کی یہودیت کو قبول کرانے کے لیے بنائی گئی ہے، جو اسرائیلیوں کو تسلیم کرانے کے لیے عوام کے سامنے نیریٹو بلڈ کرنا، عوام کے سامنے یہ چیز لانا کہ بھئی ہم تو امن کی طرف آ رہے ہیں، ہم تو دو ریاستی حل کی طرف آ رہے ہیں۔
یہ وہ سازش ہے جو یہودیوں کو تسلیم کروانے کے لیے بنائی گئی. اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں کون لوگ ہیں جو اس سازش کے پیچھے کھڑے ہیں، جو آئے روز دو ریاستی ایجنڈے کے بیان جاری کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر کیا ہے. اسلامی نقطہ نظر بالکل واضح ہے. اسلام کا نقطہ نظر ہمارے لیے کیا تھا وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کر دیا. اب جو فلسطین کی زمین ہے جس کے اوپر دو ریاستی ایجنڈے کو، دو ریاستی حل کو پیش کیا جا رہا ہے، اس پر اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے؟ سب سے پہلے ایک بات ہمیں ہمارے ذہنوں میں ثبت ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اسلام میں بیت المقدس اور فلسطین کا مسئلہ یہ صرف فلسطینی قوم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ایک مخصوص خطے اور مخصوص علاقے کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ظلم صرف فلسطین تک محدود رہے گا، نہیں، یہ آگ ہمارے گھروں تک بھی پہنچے گی اور جلد پہنچے گی اگر ہم نے اس پر سٹینڈ نہ لیا تو. عقیدے کا مسئلہ کس طرح ہے کہ وہ سرزمین ہے جہاں انبیاء مبعوث ہوئے، اور یہودی تو چند انبیاء کے علاوہ باقی انبیاء کے منکر ہیں. ہم وہ ملت، ہم وہ امت وسط ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ جو تمام انبیاء کی دعوت کو لے کے چل رہے ہیں. تو یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. پھر یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. یہ وہ سرزمین ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا ایک مقدس، ایک معزز، ایک مشرف ٹائٹل اس مسجد اقصی کے اندر ملا. تو یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. یہ ایک ملت، ایک قوم، ایک مخصوص خطے کا مسئلہ نہیں ہے. اور پھر اسلام کے نقطہ نظر سے یہ زمین وقف کی زمین ہے، اور وقف کی زمین کے متعلق آپ کسی سے بھی پیا کے پوچھ لیں مسئلہ، کہ وقف کی زمین یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، یہ وقف کی زمین صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. اب یہ وقف کی زمین کسی حکومت، اقوام متحدہ، UNO یا کسی مخصوص مگر مچ کے حوالے کر دی جائے، یہ قابل قبول نہیں ہے. اس سے ہمارا عقیدہ، ہمارا اسلام یہ خطرے میں ہے. اس لیے ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ مخصوص قوم، مخصوص خطے کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الی ثلاثه مساجد المسجد الحرام مسجدی ھذا والمسجد الاقصی. اور پھر اگلی بات کہ اس کے اوپر اجماع امت ہے، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. اسی لیے فلسطین پر کبھی بھی نہ خلفائے راشدین کے دور میں، نہ کبھی اسلامی تاریخ میں، نہ صلاح الدین ایوبی کے دور میں، اور نہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں، آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید تک کبھی بھی فلسطین کی زمین پر سودا نہیں ہوا. اس بات کی علامت ہے کہ فلسطین کے ساتھ ہماری روحیں جڑی ہیں. فلسطین ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. دو ریاستی حل، دو ریاستی ایجنڈا، یہ اسلام کے نقطہ نظر کے بالکل منافی اور بالکل خلاف ہے. اور پھر یہ دو ریاستی حل یہ امت کی بے بسی کا عکاس ہے کہ امت کس قدر بے بس ہو چکی ہے کہ وہ دو ریاستی ایجنڈے کی طرف آ چکی ہے. آج اسلامی بعض عرب حکومتیں اور ہمارے پاکستان کے غداران ملت، غداران اسلام، جو اسلام کے ساتھ غداری کر رہے ہیں فلسطین کے نام پر ایسے بیانات جاری کر کے، جو عوام کے ذہنوں میں یہ بھرتے ہیں کہ ہم کبھی لڑ ہی نہیں سکتے، ہم تو تعداد میں کم ہیں، ہم تو اسلحے میں کم ہیں. وہی عبداللہ ابن ابی والے بیانات جاری کرتے ہیں اور مسلمانوں کو احساس کمتری کا شکار کر رہے ہیں کہ دو ریاستی حل کے علاوہ کوئی حل ہی ہمارے پاس نہیں بچا. یہ لوگ بعض عرب ممالک اور یہ غداران ملت، غداران اسلام، یہ کہتے ہیں کہ دو ریاستی حل ہی حقیقت پسندی ہے. ہمیں اس حقیقت پسندی کی طرف جلد یا بدیر آنا پڑے گا، اس لیے ہمیں آ جانا چاہیے. در حقیقت یہ خوف، غلامی اور مفادات کی سیاست ہے. ان کے دلوں میں خوف بیٹھا ہوا ہے اسرائیل کا اور یورپی یونین کا. اگر فلسطین کا مسئلہ صرف ایک زمین کا مسئلہ ہوتا، صرف ایک ریاست، صرف ایک سٹیٹ، چند لوگوں کا مسئلہ ہوتا تو شاید دو ریاستی حل ممکن تھا. اور ہم یہ دو ریاستی حل کیوں بار بار بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس دو ریاستی حل کی طرف آئے ہوئے ہیں بے شرموں کی طرح. ہندوستان پورا مسلمانوں کا گھر تھا، اسلامی حکومت تھی یہاں پر، اور ہم یہ دو ریاستی ایجنڈا، دو ریاستی حل لے کر ہی، دو قومی نظریہ پیش کر کے ہی تو ہم یہاں پر آئے ہیں. ہم نے الگ خطہ بنایا ہے،
وگرنہ پورے بر صغیر پر ہماری حکومت تھی، پورے بر صغیر پر ہمارا دبدبہ تھا۔ تو اگر یہ مخصوص خطے کا مسئلہ ہوتا، مخصوص لوگوں کا مسئلہ ہوتا، تو پھر یہ دو ریاستی حل ممکن تھا۔ مگر جب مسئلہ مسجد اقصیٰ کا ہو، جب مسئلہ قبلہ اول کا ہو، اور جب لاکھوں شہداء کی لاشیں گواہ ہو، تو یاد رکھیے گا خاموشی جرم ہو جاتی ہے اور سوداگری غداری بن جایا کرتی ہے۔ جس سوداگری کی طرف ہم آج جا رہے ہیں، دو ریاستی حل جو نیریٹو عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے جاگیے اور ان لوگوں کو، ان غداروں کے چہروں کو پہچانیے جو عوام کے اندر آہستہ 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 یہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس دو ریاستی حل ہی ہے، اب تو ہمارے پاس دو ریاستی حل بھی نہیں بچا، لہٰذا مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں دو ریاستی حل کی طرف آ جانا چاہیے۔ ان لوگوں کے چہروں کو پہچانیے۔ اچھا، ان سے سوال ہے، کیا دو ریاستی ایجنڈا، دو ریاستی حل یہ واقعی فلسطین کے لیے امن کا باعث بنے گا؟ یہ واقعی اس چیز کا حل ہے؟ کیا یہودی اور کفار ایک جگہ پر کبھی رکے ہیں؟ یہ ان سے سوال ہے۔ آج غزہ تباہ ہے، مغربی کنارے پر اسرائیلی فوجی ہر روز چھاپے مار رہے ہیں، فلسطینی نقل مکانی پر بیچارے مجبور ہو چکے ہیں، ان کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، یروشلم مکمل اسرائیلی قبضے میں جا چکا ہے، بیت المقدس میں مسلمانوں کے جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے، یہودی وہاں دندناتے پھر رہے ہیں اور ٹولیوں کی شکل میں وہاں داخل ہوئے ہیں، اور پوری دنیا صرف مذمت پر اکتفا کر رہی ہے۔ تو پھر ایسے میں دو ریاستی حل صرف ایک آرٹیکل ہے، ایسے میں دو ریاستی حل صرف اور صرف ایک پریس کانفرنس کا نام ہے، ایسے میں دو ریاستی حل صرف اور صرف عوام کے سامنے اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرنے کا ایک منصوبہ ہے، اس کے علاوہ اس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، 2022 کی رپورٹ ہے، 25 کی نہیں، 2022 کی اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اگر موجودہ صورتحال جاری رہی تو 2030 تک دو ریاستی حل کا بھی کوئی امکان باقی نہیں رہے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں 2025 تک کی دو ریاستی حل کا کوئی امکان باقی نہیں ہے۔ یہ اقوام متحدہ کہہ رہا نہیں کہ پس پردہ یہ چیز بتا رہے ہیں کہ دو ریاستی حل یہ صرف تمہارے سامنے ڈرامہ ہے، اسرائیل کی ریاست کو جائز تصور کرنا ہے، اس کے علاوہ ہم تو ویسے ہی قبضہ کر لیں گے، تمہارے اندر تو اتنی غیرت بھی نہیں ہے کہ تم آ کے اپنے بھائیوں کا دفاع کر سکو۔ یہ انہوں نے 2022 کے اندر رپورٹ نشر کر دی تھی۔ اب اس کا حقیقی حل کیا ہے؟ دو ریاستی ایجنڈا اس کا حل نہیں ہے، حقیقی حل یہ ہے کہ اسرائیل کو جائز ریاست تسلیم کرنا بند کیا جائے، عوام کے سامنے یہ نیریٹو پیش کرنا بند کیا جائے کہ ہمارے پاس صرف یہ حل ہے، فلسطین کی مکمل آزادی تک جد و جہد کی جائے، اور بیت المقدس کو کفار کے قبضے سے رہا کرایا جائے، اور بیت المقدس کو کفار کے قبضے میں ایک انچ بھی دینے کے ہم مسلمان روادار نہیں ہیں۔ یہ نیریٹو بلڈ کرنا ہے، اور آپ ہمارے بیچارے عام عوام کو کمزور کر رہے ہیں، احساس کمتری کا شکار کر رہے ہیں اور بزدل بنا رہے ہیں۔ آپ کو تو یہ نیریٹو بلڈ کرنا چاہیے تھا کہ مسلم امت متحد ہو، سفارتی، سیاسی، معاشی اور علمی طور پر ہر طریقے سے ہم مزاحمت کرتے ہیں، اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان ملکوں کے ساتھ بھی جو اسرائیل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن کیسے ممکن ہے؟ یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم ان کے سامنے دم ہلانے والے جو ہیں وہ تو ہمیں یہ کہنے والے ہیں کم آن ڈوگی ہوز یور ڈیڈی، تو ہم ان کے سامنے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ لہٰذا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ریاستی حل کی طرف جائیں یا اس سے بھی جان چھوٹ جائے۔ اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ عوام میں شعور ڈالا جائے، عوام کو بتایا جائے کہ ہم اسرائیل کو کبھی بھی جائز ریاست تسلیم نہیں کریں گے، ہم لڑیں گے، ہم مزاحمت جاری رکھیں گے اس وقت تک جب تک ہمارا فلسطین آزاد نہیں ہو سکتا، چاہے ہم اس طریقے سے آزاد نہ بھی کرا سکیں، لیکن ہمارا خون بھی شامل ہے تزیین گلستہ میں، ہمیں بھی یاد کر لینا جب چمن میں بہار آئے۔ ہم شامل تو ہوں، ہم حصہ تو ڈالیں، ہم وہ نیریٹو پیش کر رہے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ پیش کر رہا ہے، ہم وہ نیریٹو پیش کر رہے ہیں جو نیتن یاہو پیش کر رہا ہے، ہم کم سے کم اور کچھ نہیں کر سکتے، زبان کے ساتھ تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ کی بات کروں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، نہ فنڈنگ کے آپ حق میں ہیں، نہ آپ بائیکاٹ کے حق میں ہیں، تو کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ ہم فلسطینیوں کا نیریٹو بلڈ کریں، نہ کہ ہم اسرائیل کو سپورٹ کریں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ دو ریاستی حل، دو ریاستی ایجنڈا جو دراصل فلسطین کے جسم میں گھونپا گیا وہ خنجر ہے جس پر امن لکھا گیا، یہ وہ روح افزا کی بوتل ہے جس کے اندر شراب ڈال کے امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔
اور دنیا کو اور مسلم امہ کو فریب دیا جا رہا ہے اور عام عوام کے سامنے یہ نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے دو ریاستی حل کا۔ لیکن یاد رکھیے گا اہل ایمان دھوکہ نہیں کھاتے، اہل ایمان جانتے ہیں اتقوا فراست المؤمن، اہل ایمان یہ جانتے ہیں کہ فلسطین برائے فروخت نہیں، اسلامی ممالک کے باشندے برائے فروخت نہیں ہیں، اور مسجد اقصیٰ کبھی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ نقشے بدلتے رہیں گے مگر وہ زمین جو انبیاء کی زمین ہے وہ کسی بھی قرارداد سے تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ فلسطین زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اسلام پائندہ ہے اور پائندہ رہے گا۔ اور یاد رکھیے گا ستم شعار مگر بے خبر نہیں ہوتا، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔